خوش آمدید۔ سب سے پہلی خبر ہے جی جناب عمران خان صاحب نے زیبا بختیار جج سے معافی مانگ لی۔ اب معافی جب مانگ لی تو یہ تسلیم کر لیا کہ توہین عدالت ہوئی ہے تو معافی مانگی۔ اس پہ مزید ابھی جج کیا فیصلہ دے گا یہ آنے والے دنوں میں کچھ پتہ چلے گا۔ جی دوسری بات جناب اعظم خان صاحب نے جو پرسنل سیکرٹری تھے ایکس پی ایم پرائم منسٹر عمران خان نیازی صاحب کے، انہوں نے آج مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے، اقبال جرم کر لیا ہے۔ بیان جو انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے اس میں یہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ عمران نیازی صاحب نے مجھے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ یا اس کو رد و بدل کر کے پیش کرنے کا حکم دیا تھا، کہ وہ جو ایک آڈیو لیک بھی ہوئی تھی جب حکومت گری تھی، تو ایک آڈیو لیک بھی ہوئی تھی اعظم خان اور عمران خان صاحب کی، جس میں وہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ بھائی اس آڈیو پر، اس سیفر پر میں نے بیانیہ بنانا ہے اور اس سیفر پر ہم نے کھیلنا ہے۔ تو یہ میں پہلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ اعظم خان وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ تو یہ کیس آتا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ۔ کچھ ماہر قانون کہہ رہے ہیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی جب ثابت ہو جائے تو اس کی سزا ہے 14 سال، اور کچھ ماہر قانون 25 سال تک بھی بتا رہے ہیں۔ ابھی کیس اور بھی بہت سے باقی ہیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب ایک خبر ہے کہ جی کچھ دنوں میں، 2-4 دن میں، ہفتے 10 دن میں، محترمہ زرتاج گل صاحبہ ایک دھواں دار پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں، جس میں وہ جو بلیک بیری اور دوسرے ٹیلی فون، ویڈیو، آڈیو یا اور ایویڈنس اس کانفرنس میں، پریس کانفرنس میں پیش کریں گی۔ یہ کنفرم بات ہے، دیکھتے رہیے، کچھ دنوں تک زرتاج گل صاحبہ نے پریس کانفرنس کرنی ہے۔ الیکشن 2023 میں ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ حکومت اگست میں جائے گی، پھر ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی، نگران حکومت آئے گی، اس کے بعد حالات اگر سازگار ہوئے تو الیکشن ہوں گے، یا اس سال الیکشن نہیں ہوں گے، اگلے سال الیکشن ہوں گے۔ یہ وہ مقتدر حلقے یا قوتیں جانتی ہیں جنہوں نے پس پردہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ کچھ ذرائع سے اڑتی خبریں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں جو خبر بن جاتی ہے، بس پس پردہ حقائق کچھ اور ہوتے ہیں۔ جڑے رہیے، اللہ حافظ۔